بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے دائی اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی کی دلچسپ باتیں۔ تو برائے مہربانی یہ باتیں سننے سے پہلے میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ مشہور عالم دین اور مبلغ اور دائی مولانا طارق جمیل کی زندگی کے بارے میں یہ بات کافی دلچسپ ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی خواہش پر میڈیکل سبجیکٹس کا انتخاب کیا اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اللہ نے دین اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے سلسلے میں ان کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اصول تعلیم کے سلسلے میں لاہور کی ایک دانشگاہ میں زیر تعلیم تھے اور اس دوران ان کے ایک قریبی دوست نے انہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ دورے پر جانے کی ترغیب دی۔ جوانی کے ایام تھے، مولانا قدرے زیادہ ہی جوشیلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا۔ اسی طرح وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہوئے اور اس طرح وہ سلسلہ چلا کہ اب طارق جمیل اور تبلیغی جماعت ایک دوسرے کی پہچان بن گئے اور مولانا دین کی خدمت میں اس طرح جٹ گئے کہ اسلام ہی ان کی زندگی کا مقصد ٹھہرا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے 23 جنوری 1953 کو ایک زمیندار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم قریب کی بستی میں قائم سکول سے حاصل کی، بعد ازاں لاہور میں ایک اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے داخلہ لیا۔ مولانا طارق جمیل اپنی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے سے ہی تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے اور عقیدت کی حد تک اس کے ساتھ منسلک ہو گئے اور اسی کے ساتھ ہی دین کی شغف بھی بڑھتا گیا اور یوں میڈیکل کی تعلیم کی بجائے دل میں دین سیکھنے کی خواہش اور تمنا مچلنے لگی۔ طارق جمیل صاحب نے بعد میں دینی تعلیم جامعہ عربیہ رائے وینڈ سے حاصل کی اور آج الحمدللہ مولانا صاحب نے اپنی ذاتی کوششوں سے مدرسہ بھی شروع کیا، جہاں نونہالوں کو قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کراتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی بہت دلچسپ ہے۔ ان کے آباء و اجداد خانوال کے قریب آباد تھے۔ یہ لوگ درجہ راوی کے کنارے پر رہتے تھے اور جانگلی کہلاتے تھے۔ قتل و غارت گری اور لڑائی جھگڑا ان کا پیشہ تھا۔ طارق جمیل کسی نہ کسی طرح پڑھتے پڑھاتے گورنمنٹ کالج تک پہنچ گئے۔ کالج میں وہ عام سے دنیا دار قسم کے طالب علم تھے، مذہبی تقریبات اور نماز و عبادت سے دور رہتے تھے۔ ان دنوں اقبال حال میں ایک بنگالی طالب علم نے انہیں دعوت دی، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے اسے ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیا۔ اس طالب علم کا نام نعیم تھا، وہ آج کل بنگلہ دیش کا مشہور معیشت دان ہے۔ چند دنوں بعد وہ کسی دوست کے کمرے میں گئے اور وہاں بھی لڑکے بیٹھے تھے، وہ سب مسجد جا رہے تھے۔ انہوں نے طارق جمیل صاحب کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ دوست بضد ہو گئے، انہیں زبردستی لے گئے۔ وہاں طارق جمیل صاحب نے اسی نعیم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ مولانا اس منظر کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آواز میں ایک عجیب تھرتھراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے آج تک کسی کو اتنے خوف سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ نعیم کی اس نماز نے طارق جمیل کے اندر ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ اس رات بھی وہ مسجد سے نماز پڑھے بغیر واپس آ گئے، لیکن اندر ہی اندر کوئی احساس ضرور کروٹ لینے لگا۔ دوسری بار وہ چند دوستوں کے ساتھ نیو ہاسٹل کی کینٹین پر بیٹھے تھے کہ اذان ہوئی تو وہی نعیم سیڑھیوں سے گھسیٹ کر اترنے لگا۔ اس کی ٹانگوں میں شاید کوئی مسئلہ تھا جس کے باعث سے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ ساری سیڑھیاں اترا، اس کے بعد برآمدے میں گھسیٹتا ہوا مسجد پہنچا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو یہ شخص اس حالت میں بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہو گیا، لیکن ہم ٹھیک ٹھاک حالت میں نماز نہیں پڑھتے۔ بس یہ فکرہ کہنے کی دیر تھی کہ طارق جمیل صاحب کی ذات کے سارے دروازے کھل گئے۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور آج 35 برس ہو چکے ہیں
پھر وہ وہاں سے واپس نہیں آئے۔ یہ الگ کہانی ہے کہ جب جانویوں کے اس بیٹے نے داڑھی رکھی، جب اس نے میڈیکل کی بجائے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنا چاہی، جب اس نے ڈاکٹر کی بجائے مولوی بننے کا فیصلہ کیا، اس کی کتنی اپوزیشن ہوئی، اس کی والدہ نے کتنی منتیں کی، اس کے والد اس سے کتنے ناراض ہوئے، ان کے یار دوستوں عزیز داروں نے کتنا سمجھایا، لیکن وہ ضد کے پکے نکلے۔ یہاں تک کہ ان کا بستر گورنمنٹ کالج جیسے ماڈرن اداروں سے گول ہوا اور رائلینڈ کے دیہاتی مدرسے میں جا نکلا۔ یہ طارق جمیل اس وقت دنیا اسلام کے مولانا طارق جمیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی روشنی اور عمل کی طاقت سے نواز رکھا ہے۔ ہم سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، فلاں شخص کی باتیں سیدھی دل پر اثر کرتی ہیں۔ واقعی ان کی بات انسان کے اندر دستک دیتی ہے۔ مولانا ایک حدیث سنائی، انہوں نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں پیسہ چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے گا، امانتیں ہڑپ کر لی جائیں گی، زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دے کر ادائیگی سے انکار ہونے لگے گا، دین کا علم دنیاوی اغراض کے لیے حاصل کیا جائے گا، تو لوگ بیویوں کو فرماندار ہو جائیں گے، لوگ ماؤں کے نافرمانی کریں گے، دوستوں سے اچھا سلوک ہوگا، باپ سے برا، فاسق لوگ قبیلے کے سردار ہوں گے، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے سے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کا احترام کیا جائے گا، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی، آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، شراب کھلے عام پی جائے گی، اور لوگ جب پرانے زمانے کے لوگوں کو نادان سمجھیں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے، اس زمانے میں میری امت پر عذاب اتریں گے۔ میری امت اس وقت سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرے، وہ خود کو زمین میں دھنسائے جانے، آسمان سے پتھر برسائے جانے اور شکلیں بگاڑ جانے کا انتظار کرے۔ وہ انتظار کرے اس وقت کا جب اس پر مصیبتیں اتریں گی، جیسا دھاگا ٹوٹنے سے مالا کے دانے گرتے ہیں، ایک ایک کر کے بے در پہ گرتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اسی طرح اسلام کی خدمت کرتا رہے۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، اور سبسکرائبر کے ساتھ چھوٹی سی جو گھنٹی بنی ہوئی ہے اس پر لازمی کلک کریں، تاکہ میری آئندہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بہت شکریہ۔